مسلمان کی یہ آرزو ہے اور ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ اسے پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اور معیت حاصل ہو۔ تو چند اعمال ہیں، قرآن و حدیث پر غور و فکر کریں تو ان کے علاوہ اور بھی اعمال مل سکتے ہیں کہ جن کی بدولت انسان کو روز محشر میں یا جنت میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور معیت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ من کانوا، وہ جو بھی ہو، وہ جو بھی لوگ ہیں، وحیث کانوا، اور جہاں بھی ہیں۔ اگر تقوی ان میں ہے تو وہ میرے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو دیکھیں اس حدیث کی جامعیت دیکھیں، وسعت دیکھیں کہ آپ نے فرمایا من کانو، وہ جو بھی ہیں، عربی ہیں، عجمی ہیں، پھر جس مرضی وہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جس مرضی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اگر تقوی کی صفت ان میں موجود ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے۔ وحیث کانوا، دنیا کے کسی خطے میں بھی رہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں آفاقیت ہے کہ تقوی اتنی محبوب چیز ہے کہ اس کی بدولت یہ انعام ملے گا۔ تقوی کے بہت سے فوائد ہیں، ثمرات ہیں۔ آپ نے فرمایا انما اولیائی المتقون، بے شک میرے دوست متقی لوگ ہیں، یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ تقوی کے اس کے علاوہ اور بہت سے فائدے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسے ان کو خوف زدہ کرتے ہیں یا ڈسٹرب کرتے ہیں، تذکروا، تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، آخرت کو یاد کر لیتے ہیں، اپنی حقیقت کو، تو فاذا هم مبصرون، اچانک وہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اہل تقوی پر، متقی لوگوں پر، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، ان لوگوں پر شیطان اگر حملہ کرتا ہے تو وہ سنبھل جاتے ہیں۔ مثلا اللہ کے بارے میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دے گا شیطان، نیکی کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے بھائی تم تو نیکیوں پہ نیکیاں کر رہے ہو لیکن تمہاری زندگی بڑی اجیرن ہے، وہ دیکھو فلاں بندہ وہ نہ کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ تو بڑا خوشحال، ایسے وسوسے آتے ہیں۔ ظاہری طور پہ یہ دھوکے ہوتے ہیں، لیکن جیسے یہ وسوسے آتے ہیں پھر قرآن کی آیات یا حدیث ان کے ذہن میں آتی ہیں، تقوی والوں میں فوراً ان کی ڈائریکشن درست ہو جاتی ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، آخرت کو یاد کرتے ہیں، اپنی حقیقت کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ تقوی ایک طرح کا حصار ہے، قلعہ ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی بے پناہ محبت ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو وہ شخص شیطانی حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن ہے ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ متقی بن گئے، اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان سے کوئی چیز اگر ان کو خوف زدہ کرتی ہے، تذکروا، تو وہ یاد کرتے ہیں۔ آگے مفعول حذف ہے، یہ جامعیت ہے، بڑی چیزوں سے اصلاح ہو جاتی ہے نا، اللہ کو یاد کر کے، اپنی حقیقت کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے، موت کو یاد کر کے، آخرت کو یاد کر کے، اس لیے مفعول مینشن ہی نہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ اللہ تعالیٰ پیدا کر لیتے ہیں تو کہ ان کو یاد آ جاتا ہے اور وہ درست جگہ پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، شیطان ان کو بھلا نہیں سکتا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اچانک دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جہاں تقوی کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہوگی،
وہاں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو بھی درست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا یقیناً وہ کامیاب ہے۔ اب کوئی بندہ اس کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، زندگی ڈسٹرب ہے، تو تقوی اختیار کریں، قرآن ہے یصلح لکم اعمالکم، معاملات سنورنے شروع ہو جاتے ہیں، درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اور کامیابی کے رستے پہ وہ انسان چل پڑتا ہے۔ تو یہ تقوی کے فوائد ہیں، ثمرات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، جو اپنے معاہدات کو پورا کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے تقوی والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، معاملات درست ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے شیطانی وسوسوں سے، شیطانی حملوں سے، شیطان کی اٹیکس سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کے رستے فراہم کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اچانک سورس آف انکم پیدا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں کہ میرا سورس آف انکم بڑھ سکتا ہے کہ نہیں، نہ اس کے لیے اس نے کوئی تیاری کی ہوتی ہے، نہ کوئی پلان ہوتا ہے، اچانک اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، دوڑیں تو ہماری اسی لیے لگی ہوتی ہیں کہ سورسز آف انکم بڑھتے جائیں، تو اللہ کی غیبی مدد شامل ہو جاتی ہے تقوی کی وجہ سے۔ دوسرا عمل جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت والے دن قرب حاصل ہوگا، حسن اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اقربکم منی منزلا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا فی الدنیا، قیامت والے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں تم میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اوپر بچوں کو چپ کروائیں، مہربانی یہ خاموشی اوپر کروائیں بچوں کی، ان کو کنٹرول کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان اقربکم منی منزلا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا فی الدنیا، قیامت والے دن تم میں سب سے زیادہ میرے قریب اخلاق کے لحاظ سے وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ، یعنی قربت کے لحاظ سے وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اور اخلاق کے فضائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ دیکھیں نا، نیکی کی ڈیفینیشن، تعریف کیا کر دے، حسن اخلاق نیکی ہے، تھوڑی اہمیت ہے کہ نیکی اگر سمجھنا چاہتے ہو تو حسن اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، نیکیوں کے پلڑے میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ حسن خلق ہے، اچھا اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا ان اہل النار کل جازری جواب، آگ میں جو لوگ جائیں گے وہ بدخلق ہوں گے، بسیار خوار ہوں گے، متکبر اور مال کو روکنے والے ہوں گے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلَ الْجَنَّةِ الضُّعَفَاءُ الْمَغْلُوبُونَ، جنتی لوگ وہ ہوں گے جو کمزور اور مغلوب ہوں گے۔ تو جو اللہ کی نعمتیں جس کے پاس ہیں وہ اللہ کی مخلوق کو اس سے محروم کر دے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بسیار خار، بسیار خار کا ایک مطلب تو زیادہ کھانے والا، دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ زیادہ وسائل پہ قبضہ کرنے والا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے وسائل بڑھاتے جاتے ہیں۔ اور بد خلق، اخلاق درست نہیں، آپ نے فرمایا یہ لوگ زیادہ تر دوزخ میں جائیں گے۔ ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جتنی بھی چیزیں اللہ نے دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، ان میں سے ایک بہترین نعمت حسن خلق ہے، اچھا اخلاق ہے۔ گفتگو کرے تو گفتگو میں دل آزاری نہ کسی کی ہو۔ ہوتا ہے نا گفتگو بعض کی ایسی ہوتی ہے کہ آپ سنیں تو آپ کو اس میں اریٹیشن محسوس ہوتی ہے، تکلیف، ذہن کو کوفت محسوس ہوتی ہے۔ اس کی گفتگو میں بڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ حسن خلق کے دائرہ سے ہٹ کر گفتگو ہے۔ گفتگو میں اپنی برتری ظاہر نہ کرے، بڑائی، اپنی تعریفیں، دوسرے کو نیچا نہ دکھائے، گالیاں نہ دے، احساس کمتری کا احساس نہ دلائے۔ بڑی چیزیں آ جاتی ہیں گفتگو میں، بڑے اشارے کنائے ہوتے ہیں، تو ان تمسخر نہ اڑائے، غیبت نہ کرے، پگڑی نہ اچھالے۔ یہ اچھے اخلاق پر مبنی گفتگو ہے۔ خیر خواہی ہو، اس کی کوئی نہ کوئی بھلائی کا مشورہ ہو، یہ حسن خلق والی گفتگو ہے کہ کسی کو کوئی رہنمائی کر دی جائے، دین کی بات بتا دی جائے، اچھے اخلاق جو ہے نا، اچھی کوئی چیز بتا دی جائے، اس کو نیکی کا کوئی رستہ بتا دیا جائے، یہ حسن خلق میں آئے گا۔ جبکہ بد خلقی میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، تان و تشنی ہو، گالی گلوچ ہو، آر دلایا جائے، غلطیوں کا ہو، تمسخر اڑایا جائے، تو یہ وہ گفتگو ہے جو بد خلقی والی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں جن کی گفتگو ایسے عناصر پر مبنی ہوتی ہے۔ تو بد خلقی میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنوں میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے۔ ایک اور روایت ہے السلسلۃ الصحیحہ، علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس میں یہ موجود ہے ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کو اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند بندہ وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے، اس سے لوگ پناہ پکڑتے ہیں، منتقم مزاج ہے، جھگڑالو ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے، ذات کے لیے بدلہ نہ لے، طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دے، کمزور کی غلطیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر دے، سچ بولے، دو رخا پن نہ ہو، اسٹریٹ فارورڈنیس ہو، سیدھی گفتگو کرے، یہ سارے اخلاق حسنہ میں آتی ہیں چیزیں۔ مسکرا کے ملے، کہ ایک ملنے والے کو طلاقت الوجہی، مسکرا کے ملے، ملنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ اس نے اپنے جو جیسچرز ہیں نا، جسمانی حرکات اور گفتگو، اس سے مجھے گھٹیا ثابت کیا، ایسا نہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ جسمانی حرکات اور یہ گفتگو کے انداز، چہرے کا تاثر، ان سے اس کی دل آزاری نہ ہو، طلاقت الوجہ، مسکرا کے ملے۔
اس کو ایک سکون ملنے والے کو ملے. طلاقت الوجہ یہ حسن خلق ہے. تو یہ ملاقات میں ہی اچھے اخلاق پہلے سٹیپ پہ جو ہے نا وہ طے ہو جاتے ہیں. ملنا گفتگو کرنا وہ تو اگلے مراحل ہیں نا، اس کے کئی مرحلے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ ملتے وقت، پھر گفتگو ہے، پھر انداز ہے، رویے ہیں، وہ ساری چیزیں حسن خلق میں آتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اخلاق میں اچھا ہے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں، اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم میں سے کوئی بھی کلام نہیں کر رہا تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا. ایسے تھا جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہیں، خاموشی تھی، بالکل ساکت و صامت محفل تھی. کچھ لوگ آئے اور ان میں سے کچھ لوگوں نے پھر آ کے سوال کیا، سوال یہ کیا، من احب عباد اللہ الی اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پیارا کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے. انہوں نے یہ سوال کیا. ایسے ہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، حدیث ہے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی آپ وصیت فرمائیں. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اور اکیلے اللہ کی عبادت کرنا. مزید آپ نے مزید وصیتیں فرمائیں اور آخر میں یہ وصیت تھی، انہوں نے کہا مزید وصیتیں فرمائیں. آپ نے فرمایا استقامت اختیار کرنی اور اچھے اخلاق سے پیش آنا. تو اچھا اخلاق جس کا ہوگا وہ قیامت والے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. یہ وہ اعمال بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کو اللہ کے نبی کا قرب اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے. یہ بھی انعام ہے کہ دور کے ساتھ خاص نہیں کیا، یا اس میں یہ بھی نہیں کہ فلاں نسل، اعمال بتائے ہیں کہ یہ عمل کوئی بھی وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ توفیق دے. تقوی اختیار کر لو، اللہ کے نبی کا قرب حاصل ہوگا، کوئی بھی کر لے. آپ نے فرمایا من کانو حیث کانو، جو بھی ہو جہاں بھی ہو. اللہ اکبر، یہ جامعیت حدیث رسول ہے. کسی دور کا ہو، کسی نسل کا ہو، تقوی اختیار کرے، اچھا اخلاق اپنائے، اللہ کے نبی کا قرب حاصل ہوگا. پھر ایک اور عمل آپ نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی تربیت کی، ان کو پالا پوسا، قیامت والے دن وہ اور میں ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. اللہ اکبر، عمل بتا دیا نا. اب دیکھیں یہ آپ نے اتنی فضیلت بچوں کی بیان نہیں کی، بیٹوں کی، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کہتے ہیں جی بیٹا نعمت اور بیٹی رحمت ہوتی ہے، تو بیٹے کے لیے بھی لفظ رحمت کا ذکر قرآن میں آیا. دیکھیں نا حضرت اللہ اکبر زکریا علیہ السلام، سورہ مریم، اللہ فرماتے ہیں کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ ہے نا کہ اپنے رب کی رحمت یاد کرو جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی ہے. تو رحمت کیا تھی؟ بیٹا ہی تھا نا. تو بہرحال بیٹا بھی رحمت ہے. تو بیٹوں کی وہ فضیلت نہیں جو بیٹیوں کی ہے. اور پھر عرب جیسے معاشرے میں اس کا پس منظر تو دیکھیں، پس منظر کیا تھا عربوں کا؟ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. اور دیکھیں جو مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے عملاً کروائے، عملاً رسمیں تڑوائیں، مشکل ترین کام. بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. 4 بیٹیاں اللہ نے اپنے نبی کو دی. بیٹے دیے بچپن میں لے لیے، بیٹیاں پروان چڑھائیں. کہ کوئی کہہ سکتا تھا جی اس معاشرے میں لوگوں کی بیٹیاں تھیں نا، اگر محمد کریم کی ہوتی تو ہوتا ہے نا. بعد دفعہ کہتے ہیں جی دوسرے آستے دے سوکھے اپنے دے گزرے تھے پتہ چلتی ہیں. تو اللہ نے پہلے اپنے نبی کو گزارا ہے. 4 بیٹیاں دی ہیں. اور بیٹی سے کتنی محبت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا ارادہ کر لیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا دشمن رسول اور رسول کی بیٹی ایک جگہ نہیں رہ سکتی. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اللہ اکبر. بیٹی بیاہ دی ہے نا، اگلے گھر ہے، پھر بھی بیٹی کا احساس ہے.
اور اتنا احساس ہے کہ جب یہی سیدہ فاطمہ باقی بیٹیاں، ظاہر اللہ کے نبی اپنی سب بیٹیوں سے ایک جیسا سلوک کرتے تھے، سب سے ایک جیسا سلوک تھا. سیدہ فاطمہ آتی تو آپ آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کو اس کا استقبال کرتے، اپنی وہ کالی کملی ان کے لیے بچھاتے. کتنی تعظیم ہے بیٹی کے لیے. اللہ اکبر. تو یہ ہے، آپ نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کو پالا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل ہوگا. کوئی بھی یہ کر لے، کسی دور کا بندہ کر لے، اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر کرے، کیونکہ آپ نے بھی 4 بیٹیاں پالی، سنت ہے آپ کی. پیارے نبی کی پیاری سنت سمجھے، پیارے نبی کا حکم سمجھے، اللہ کی رضا ہو اور یہ حدیث ہو تو اس کو یہ ثواب ملے گا. روز محشر اس کو پیارے نبی کی معیت مل جائے گی. پھر اسی طرح ایک اور عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ. یتیم بچی یا کوئی یتیم بچہ کسی کے پاس ہے اور اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے. دیکھو کسی کے پاس کوئی بچہ کسی جگہ پہ نا، اس کو بندہ خرچ دے وہ قدر آسان ہوتا ہے. جب 24 گھنٹے اپنے پاس ہو، اپنی اولاد بھی ہو، اپنی ضرورتیں بھی ہو، تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. نہیں تو زیادہ کام اسی سے پھر کرواتے ہیں جی، پرسانے حال تو نہیں ہوتا. فرمایا ومن احسن، اچھا سلوک کرے. اب اچھا سلوک خود بندہ اپنے آپ سے پوچھ لے کیا ہے، تو پھر اس کی عظمت کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو بھی اللہ میرے قریب ایسے کرے گا جیسے انگلیاں قریب ہیں. یہاں تو یہ ہے نا کہ اس کے پاس ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ یتیم بچہ اس کی بس کفالت یہ کر لے. کفالت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے. یتیم بچہ اپنے گھر میں رہ لے، یہ اس کے اخراجات پورے کر دے، اس کی تعلیمی معاملات اٹھا لے. کہیں بھی کوئی یتیم ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں. تو یہ وہ میں چند اعمال بیان کر رہا ہوں جن کے کرنے سے قیامت والے دن یا جنت میں اللہ کے نبی کا قرب حاصل ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے عمل ایسے نہیں، بڑے گناہ گار ہیں، ہم تو آخری درجے کے مسلمان ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے نبی کا قرب عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے. آپ نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ. لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا قیامت والے دن جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود بھیجے گا. درود و سلام کے بڑے فضائل ہیں. حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، دکھ تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، معاملات اللہ تعالیٰ سیدھے کرتے ہیں. پھر نیکیاں، ہاں ایک دفعہ پڑھے گا 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ جو ہے نا وہ معاف ہوتے ہیں. عافیت کے دروازے کھل جاتے ہیں. فتح اللہ لہ بابا من العافیہ. 40 کے قریب فوائد ہیں جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے گنوائے ہیں یہ درود پاک کے، یہ پڑھنے کے. تو ہم یہی کہتے ہیں نا، آج بھی کسی دوست سے گفتگو ہو رہی تھی کہ بھائی درود پاک ہی بندہ پڑھتا جائے نا تو اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے. ہمارے یہاں ایک تصور پیدا کیا جاتا ہے جی فلاں بزرگ اس کے پاس یہ کلمات ہیں بس وہ دعا کریں کہ تو ہوتی ہے. اور بھائی کبھی ماں سے ہم نے اپنی والدہ سے چیز مانگنی ہو تو سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، کیوں جی؟ سفارشیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں؟ نہیں. تو اللہ کو تو 99 ماؤں سے زیادہ پیار ہے. خود بھی مانگو، دوسروں کو بھی کہو، لیکن یہ کہ ایسے بندے کی تلاش میں زیادہ تر تو پھر کاروبار ہی چمکاتے ہیں. اس طرح کے نظریات پیدا کر کے نا، تصورات کہ فلاں کے پاس یہ کلمات ہے بس اس کی دعا. دعا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ جب ہاتھ اٹھا دیتا ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے اس کے ہاتھ نیچے کرنے خالی لوٹاتے ہیں. یقین تو ہم پیدا کریں. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گما تو ہے. درود پاک ہی پڑھتا جائے، یقین درست تو ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں.
کیونکہ میرے نبی، اللہ اکبر، درود پاک آپ کی جو ہمارے اوپر احسانات ہیں ان کے اعتراف میں ہے، اعتراف میں ہے جی، بدلہ نہیں ان کا، اعتراف اور چیز ہے، بدلہ اور چیز ہے، الفاظ کو سمجھیں، ان کا اعتراف ہے، شکریہ ہے۔ اور وہ نبی کہ کسی نے بڑی پیاری نعت کہی ہے، شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، خلق میں افضل، نطق میں فیصل، جامع مجمل، خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری خوبیاں میرے نبی میں ہیں۔ طاہر و اطہر، بہتر و برتر، ساقی کوثر، شافع محشر، اللہ اکبر، رتبہ احمد صلی اللہ، بڑے صلی اللہ علیہ وسلم، تینت جس کی سب سے مطہر، بیست جس کی سب سے مؤخر، خلقت جس کی سب سے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دی کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کثرت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ اعمال بیان کر رہا ہوں چند کہ جن کے کرنے سے اللہ کے نبی کا قرب حاصل ہوتا ہے قیامت والے دن میدان جنت میں، اور قیامت والے دن حشر میں۔ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک تو حضرت انس ہے نا، اب ظاہر خدمت کرتے تھے، وضو کا پانی آپ کے لیے تیار کرتے، اور بھی خدمت کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ربیہ مانگو، سوال کرو، اور ظاہر اللہ کے نبی وحی کے بغیر نہیں بولتے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو بھی کلام کرتے تھے وہی ہوتا تھا۔ وحی کی روشنی میں آپ نے کہا ربیہ مانگو۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کی ترجیحات دیکھیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ اکبر، کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگی، ایک ہی کوشچن، ایک ہی سوال۔ آپ نے فرمایا کچھ اور نہیں، بس اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اعنی علی نفسک بکثرت السجود، نوافل کثرت سے پڑھا کر، کثرت سے نوافل پڑھ، اللہ تجھے میرا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ کثرت نوافل، نفلی عبادات، ان سے بھی جو نوافل کثرت سے پڑھتے ہیں، اور نیت یہ ہو کہ مجھے اللہ کے نبی کا قرب ملے، تو انشاءاللہ مل سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں آ گیا۔ کچھ کہتے ہیں ان کے لیے خاص ہے، کچھ کہتے ہیں اللہ کی رحمت عام ہے، جو بھی اس پر عمل کرے گا، فارمولہ آپ نے بتا دیا۔ اور میرا خیال ہے یہ رائے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم، کہ جو بھی اس نیت سے کثرت سے درود پاک پڑھے اور نفل کثرت سے پڑھے کہ قیامت والے دن جنت میں مجھے نبی کا قرب مل جائے، ان کی خدمت گزاری میں میں آ جاؤں، تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا کر دیں گے۔ اب چند واقعات صحابہ کرام کے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نصیبہ بنت کعب ان کا نام ہے، انصاریہ تھی اور خزرج قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں یہ پہلے زخمیوں کی تیمارداری کرتی نہیں، لیکن بڑی بہادر خاتون تھی، لیکن جب وہ سخت حملہ ہوا نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو یہ دفاع میں کھڑی ہو گئی تلوار تان کے۔ زخم بھی آئے، ایک کافر کو مارا بھی، اور ایک کافر اللہ کے نبی پہ حملہ آور ہوا، انہوں نے اس پہ حملہ کیا۔ بڑی بہادر خاتون تھی۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف ان کی یہ آرزو تھی کہ میں کاش مسیلمہ کذاب کو قتل کروں۔ اس کے خلاف جنگ کرتے ہوئے یہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا تھا، اور یہ اس جنگ میں بڑی سخت زخمی بھی ہو گئی تھی، اس جنگ میں لڑی۔ یہ ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، ان کی رشتہ داری بھی تھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گھر تشریف لائے، انہوں نے ان کی مہمان نوازی، خدمت گزاری پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی۔ تو ان سے اللہ کے نبی نے کہا تم نہیں کھا رہی؟ تو انہوں نے کہا جی میں روزے میں۔ آپ نے فرمایا روزہ دار کے پاس جب تک کوئی کھاتا ہے تو اس پہ فرشتے جو ہے وہ رحمت بھیجتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے۔
پھر یہ دیکھیں مانگتی کیا ہے اللہ کے نبی سے،